تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کسی چیز کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تجارت ہو، چاہے کسی کا نکاح ہو، چاہے کسی کا تعلیم ایجوکیشن ہو، چاہے کسی کا بیرون ملک جو ہے ابراڈ جانے کا سفر ہو کمانے کے لیے، یہ سب انسان نے کیا، لیکن اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں فیلئر نظر آ رہا ہے ایک طرح سے کہ میرج سکسیسفل، بزنس سکسیسفل نہیں ہوا، ابراڈ جا کے جاب نہیں ملی، مجھے واپس آنا پڑا۔ تو دیکھیے کہ انسان ایک مومن کا کام ہے اپنی پوری کوشش کر لے، پوری کوشش کرنے پورے عمل کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ جو کچھ ہے چاہے میں کتنی کوشش کروں یا نہ کروں، اینڈ رزلٹ وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا، توکل کر لے اور بھروسہ کر لے۔ اور اس کے بعد بزنس نہ چلے تو یہ اللہ کی طرف کی بات تھی، نکاح سکسیسفل نہ ہو تو اللہ کی طرف کی بات تھی، ابراڈ جانا جو تجارت یا اس انکم کے لیے جاب کے لیے گیا تو نہ ہو سکے تو وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ یا اسی طرح اور بھی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، انسان جس میں کچھ کرتا ہے، جیسے ایجوکیشن اس نے گین کیا لیکن اس وجہ سے اتنا نہیں کر سکا جتنا ایکسپیکٹ کرنا تھا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے وہ توکل کرے اور اس معاملے کو۔ تو لہٰذا اگر کسی نے بزنس کھولا، اس نے سب کچھ کیا، جو عمل تھا کیا، تدبیریں کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی نہیں چلا، اس نے توکل کیا تھا اللہ پر، تو پھر چھوڑ دیں اور کسی اس میں رزق تلاش کریں۔ اس لیے کہ بہت سارے بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے کچھ تدبیریں کی، وہ ناکام رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، پھر اٹھے، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک۔ تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ایک تدبیر اگر ناکام ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ اگلی تدبیر، جیسا کہ جنگ قادسیہ میں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے، اس سے پہلے مسلمان 2 جنگیں زبردست شکست جو ہے فارس سے کھا چکے، پیچھے نہیں ہٹے تھے لیکن ایک زبردست ہاری تھی ایک طرح سے کہ جیت نہیں ملی تھی 2۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو لیڈر بنایا، آپ وہاں گئے اور آپ کو شدید بخار تھا اور آپ کو پھوڑے پھنسی آ گئے تھے، چکن پاکس، اسمال پاکس سے جو بھی پتہ نہیں کیا بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو ایک اونچائی پہ ایک تختے پہ لٹا دیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، پورے کمر پہ بھی پھنسی آ گیا، تو آپ لیٹے ہوئے تھے سینے کے بل اور وہاں سے ڈائریکشن دے رہے تھے، مطلب جنگ میں پارٹ تو نہیں لیا ایک طرح سے لڑائی میں، لیکن جنگ میں ہی تھے وہ اوپر سے ڈائریکشن دیتے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، فلاں کرو۔ تو آپ نے جو کوشش، تو تیسرے بارے مسلمانوں نے پھر جیت حاصل کی، لیکن یہ 2 چیزوں نے ان کو مایوس نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمر بن خطاب کی خلافت میں ہم لڑ رہے ہیں ایسے شخص کے اور پھر بھی ہم شکست کھا رہے نہیں۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ نتیجہ ہار بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جیت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دونوں ہی نتیجے ان کو اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو قبول تھے۔ تو لہٰذا اگر کسی انسان نے کوئی بزنس کیا، تجارت کی، ناکام رہا، سب کچھ کوششیں تدبیریں کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل تھا اس کا، تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اگلے کسی چیز کی طرف جائے، لیکن مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گیا، بلکہ دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے انسان کوئی کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، اور اس کے 10 سال بعد اس سے پوچھیے آپ کو کیا لگتا تھا، وہ کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہوا تھا جو جب ہوا کہ میں نے وہ نہیں کیا، ورنہ آج وہاں پھنس جاتا، یہاں نہیں آ پاتا۔ ایک ہی انسان کے 2 رائے رہتی، ایک میں نے بزنس کیا، سب کچھ لڑا دیا اور ایسا لگا تھا یہ نہیں تو کچھ نہیں دنیا، 10 سال گزر گئے اس چیز کو، جس مقام پہ وہ تب ہوتا ہے اس سے کوئی انٹرویو لیے کہ بھائی وہ 10 سال پہلے تو آپ ایسے مایوس ہو گئے تھے بزنس میں جیسا سب کچھ، بولیں گے اچھا وہ ڈوبا تھا، اگر وہ نہیں ڈوبتا تو میں یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا تو اتنی ترقی شاید آج نہ پاتا۔ تو پہلا کام بھی اللہ پر توکل کے ساتھ، اگلی سٹیپ بھی توکل کی، اللہ اس میں کامیابی نہیں ملی تو بہرحال ناکامی بھی ایک طرح سے ایک مومن کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتی ہے، تو انسان اپنی کوششیں بہرحال کرتا رہے، اور اگر کسی تجارت میں بھائی کو ناکامی ملی ہے تو وہ چھوڑ دے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، پھر دل میں کوشش کرے، وہ پھر شاید ان کے لیے لائق نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کہاں اور کیسا رزق لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی مجھے عطا کرنے پہ آتا ہے انسان کو، تو بہرحال انسان جو ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مطلب تعجب میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے وہ اس کی مرضی، مشیت اور اس کی حکمت ہوتی ہے، تو تب انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے خیری ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو ایک اگلے مشن کے لیے، ایک اگلے بڑے کام کے لیے بہرحال۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق انسان کا لکھ دیا، اتنی ساری سہولتیں دے دی، پھر انسان رزق کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ رشوت اور یہ غلط اور حرام، یہ ایمانی کمزوری ہے یا انسانی فطرت کی بہرحال یہ کمزوری، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا کمائیں گا وہ لکھ دیا ہے۔ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کتنا رزق لکھوں، تو اللہ بتا دیتا ہے، کتنی زندگی لکھو اللہ بتا دیتا ہے، اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 باتیں بہرحال تفصیلات کے ٹائم میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو گویا میں کیا کماؤں گا، کتنا رزق دنیا میں حاصل کروں گا، یہ تو میرے تقدیر میں لکھا کے لا چکا ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اس کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ تو ایمان والا انسان وہ ہے جو مطمئن ہے جو اس کا رب اسے دے رہا ہے، اور حلال رزق کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ مطمئن ہونا نہیں گھر میں پڑ گیا بس منہ کھول کے کہ اللہ دے دے گا، نکل گیا گھر چھوڑ کے کتنے دن اور بولا اللہ دے دے گا، یہ نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہے اور جو ملتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ لکھا تھا مجھے مل گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ
اللہ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے, حصہ ہے, یاد رکھیے. یہ اس اللہ نے ہمارے اس کا جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے, جیسے کہ حب الشہوات من النساء, عورتوں کی محبت, شادیاں کرنے کی, بیوی ہونا اس کا, والخناتیر, اور جو ہے خزان مطلب مال و دولت کی, اور اچھے اچھے گھوڑوں کی, اور سونے کی, اور چاندی کی. یہ فطرت میں ہمارے پارٹ آف آور نیچر ہے. تو یہ ہے, یہ پارٹ آف نیچر کیوں ہمارا کہ ہم زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا ہے, فطرت میں ڈال دی گئی کہ جو ہے اس کو حاصل کرو. اب اللہ آزماتا ہے, حاصل حلال سے کرتا ہے حرام سے, کتنا ملنا ہے طے ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے, حلال سے کمائے حرام سے, یہ اس کو اختیار ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے, کتنا کماؤں گا, فار ایگزامپل میرے تقدیر میں لکھا میں 100 کماؤں گا, مجھے اختیار ہے حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں. میری فطرت میں ڈال دیا گیا کہ میں زیادہ کمانے کی کوشش کروں, لیکن ایٹ دا اینڈ ایمان والا کہتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا ہے, 100 کا 100 ہی ملے گا. کوشش کرنا میرا کام, میں کرتے رہوں گا, لیکن ایمان والا حرام کی طرف نہیں جائے گا. اس کی ایمانی طاقت اس کو اپنے پیسے کو روکے رکھنے سے منع کریں گی, خرچ کرنے پہ آمادہ کریں گی, بچوں پر, بیوی پر, رشتہ داروں پر, مسکین پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر, غریبوں پر, محتاجوں پر. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہے. تو مال کو کمانا, اس کی چاہت ہونا, یہ فطرت کا حصہ ہے. ایمان والا اس پر اطمینان کر لے کہ کتنا اس کو ملنے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. یہ اختیار انسان کو دیا گیا کہ حلال سے کمائے. ہم اگر میں 100 کمانے والا ہوں تو حلال سے یا حرام سے, دونوں سے میں کتنا ہی کماؤں گا, 100. تو حرام کمانے والا یہ قطعاً نہ سمجھے کہ تقدیر سے زیادہ کمانے والا ہے. لیکن جو فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے نا کمانے کی چاہت, اگر اس کو انسان اپنے تقوی سے کنٹرول نہ کرے, دین اسلام کی حصول و ضوابط سے جو رولز اینڈ ریگولیشن کنٹرول نہ کرے, تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر انسان یہ سب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ آئے, اپنے گھوڑے کو باہر کھڑے کرنا چاہا مسجد کے باہر. مسجد کے باہر گھوڑوں کی جو باندھنے کی جگہ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی. مطلب اس زمانے میں گاڑیوں کی سے آج پارکنگ, گھوڑوں کی پارکنگ ہوتی. لوگ کھڑے ہوتے تھے جو گھوڑے سنبھالتے تھے. آپ گئے گھوڑے والے آدمی کے پاس, کہا میرا گھوڑا سنبھالو, نماز سے آپ اس کو کچھ دیں گے. نماز پڑھ کے تو گھوڑا تو جگہ پہ کھڑا ہوا, اس کی زین غائب, سیٹ جو رہتی غائب. سمجھ گئے کہ چرا کر بھاگ گیا. وہاں سے نکلے, دکان پہ گئے, پیسہ دے کے کہا کہ زین چاہیے. زین تھی 2 درہم کی. جب زین لینے لگے سامنے دیکھا کہ ایک زین لٹکی انہی کی, تو کہا یہ زین مجھے دو, یہ تو میری ہے. کہا کس نے لاگی تھی؟ تو کہا بھی ایک انسان آیا تھا اور 2 درہم میں بیچ کر گیا. انہوں نے کتنا دینے کی نیت کی تھی نکلنے کے بعد؟ 2 درہم. اس نے بیچ کر گیا 2 درہم میں. تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تقدیر میں اس کے تھا کمانا کتنا, 2 درہم. اب اس نے اختیار کیا کیا؟ حرام طریقہ. بس یہ بتانا چاہتا. تو کتنا کمائیں گے لکھا جا چکا ہے. مومن کو محنت کرنی چاہیے, مال کمانا اس کی فطرت کا حصہ ہے. دین اور شریعت پہ عمل کر کے اس فطرت کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب نارمل نہ ہو, ابرپٹ نہ ہو, یا غلط راستے سے نہ اختیار کرے. اور جو ملتا ہے مومن اکتفا کرتا ہے کہ جو ملا تقدیر میں تھا. جو ایمان والا نہیں ہوتا اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فطری چیز ہے مال کمانے کی خواہش, وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, انکنٹرول ہو جاتی ہے, جس سے جلن, حسد, دوسری بیماریاں پال لیتا ہے کہ میں نے اتنا کر کے یہ نہیں ملا, اس نے میرا آگے چلے گا, اس نے فلاں ہو گیا. بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, اور جو کچھ ملتا ہے اس کے بعد بھی وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا, پریشان ہوتا رہے میرے کو کمیش ملا, میرے کو کمیش ملا. لہٰذا مال کمانا فطرت ہے, چاہت ہونا فطری چیز ہے. چاہت کو شریعت کے دائرے میں رکھے, اور جتنا ملا آخر میں طے سوچ لے کہ اللہ نے اتنا ہی دینا تھا اور یہی میرے رزق کا حصہ تھا. اور میرا رزق وہ چیز ہے جو مجھے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے, مجھے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, کوشش کرنا ہے, لیکن میرا رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا میرے پاس. یہ عقیدہ رکھ لے تو انشاءاللہ جیسے صحابہ جیسا ایک معاشرہ بن جائے گا جس میں لوگ حرام پہ نہیں حلال پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کو حلال میں اتنا آگے بڑھایا کہ میں سمجھتا ہوں دنیا قیامت تک ویسی مال و دولت بھی نہیں دیکھیں گی جو انہوں نے ریئل سینس میں جو ویلیو ہوتا ہے نا, حقیقی مال و دولت تھی. یہ نوٹیں اور الیکٹرانک منی نہیں تھا جو کبھی بھی غائب ہو جاتا, حقیقی پیسہ تھا ان کے پاس, اس لیے کہ اللہ نے دیا. تو لہٰذا تو ایسا ہے کہ اکاؤنٹ اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے, لیکن اگر دوسرا آدمی والٹ نکالو تو ارے اتنے پیسے, کروڑوں ہو کے اس کے پیسوں پہ نظر. ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سی اے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے مطلب اپنے اکاؤنٹ کو تو سنبھالنے کو سی اے لگے, لیکن دوسرے کے روپیے پہ اس کی نظر ہے. اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا, جتنا ہے خرچ کر دیا بس ختم ہو گیا, اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے, میرا دیا کرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے, اس کی نظر نہیں کسی. تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا, مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے. اصل غنا جو ہوتی نا, غنا نفس, وہ دل سے انسان غنی. تو بن جائیے دینے والے, اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتا اب تک دیں گے نہیں, آپ نہیں یار پہلے کسی کا ایگزامپل دیکھ لیتے, آپ تم کتنا خرچ کرتے بھیا, آ رہا کہ نہیں آ رہا تمہارا, تو میں بھی ذرا پھر شروع کرتا. کر کے دیکھیے
سب بولیں گے آپ یار تو الگ ہی یہ اصول ہی الگ ہے، یہ جب تک نکلتا نہیں تو آتا بھی نہیں ہے، اصول ہی ایسا ہے. اس کو آپ خرچ کرو. دنیا میں ہوتا ہے کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے کہ نہیں کھیتی مت کرو، کھیتی کرو تو کھیت خراب ہو جائے گا. وہ کرے تو اچھی ہوتی ہے. نہیں گاڑی زیادہ مت چلاؤ، ٹائر گھس جاتے نا اس کے. ارے چلیں گے تو اچھا، کھڑے رہیں گے تو جب بھی 2 مہینے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے، اور چلنے والی گاڑی کے 2-4 لاکھ چلتے کلومیٹر ہے نا. لیکن کھڑی گاڑی کے 2 مہینے میں کٹ جاتے ہیں ٹائر. اصول دنیا میں ہے نا ایسا. استعمال کرو، پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے، یہ اصول ہے. خرچ کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ شیطان بولتا خرچ مت کرو. خرچ کرے تو اصول کے حساب سے تو خرچ کرے تو کم ہو جا رہے. 10 تھے 5 دیتے تو کتنے بچے؟ 5 ہی بچے. تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے. اصول الٹا ہے. یہ 5 جو خیر لائیں گے جو گئے، وہ بچے 5 اتنا نہیں لانے والے. ہو سکتا ہے 50 لے کے آئیں گے ادھر سے. یہ رول یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھیے. اور کیوں نہ ہو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی اس حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا یا ابن آدم، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق تو خرچ کر، انفق علیک میں تجھ پر خرچ کروں. اللہ فرمایا اے ابن آدم تو خرچ تو کر دیکھ، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب کون بول رہا ہے خرچ کرنے کا اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا؟ بتائیے. اگر مجھے سمجھ لیجیے کوئی انسان ہے جو بہت مالدار ہے، وہ بڑا تم خرچ کرو اس کا بدلہ میں دوں گا، تم پر نہیں ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، جتنا کر رہے اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے. سوچتے ہیں نا ایسے. دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہے خرچ کرو میں دوں گا، تو آپ بولیں گے یار یہ تو سب سے مالدار ہے، کچھ نہیں تو ایک چھوٹا موٹا بنگلہ پلاٹ تو ایک دے ہی دیتا ہی. ٹھیک، تو اس کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کے بچوں، اے انسانوں، خرچ کر جاتے تیرے پاس ہے، انفق علیک میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ذرا کبھی آزما کے دیکھیے، ایسا اصول بنائیے دینے کا، پھر پتہ چلے گا آتا کیسا. ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا کیسا آتا، چونکہ حساب کے سے کم ہو رہا ہے. 10 میں سے 5 گئے تو 5 کم آ رہا ہے حساب. لیکن برکت اور زیادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 50 آنے والے بھی نہیں آپ کو. بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں جو ہے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرچ نہیں کرتا اور جمع کر کے رکھتا ہے. 2 فرشتے آتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے، دوسرا بددعا دیتا ہے. بہقی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر. خرچ کرتے رہتے، عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ، بس تو دیتے جا، عرش والا تجھے لوٹا کر دینے والا ہے. ٹھیک، صحیح مسلم کی روایت ہے ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا. وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز ہے بادلوں اس کے کھیت پہ برس جاؤ. وہ شخص بڑا حیران ہوا، بادل سے ایسی آواز آنا تعجب کی بات ہے. یہ صحیح روایت صحیح مسلم. وہ شخص چلا اور آواز بھی نام بھی لیا گیا. جب ایک کھیت میں گیا تو بادل ایک پتھر پر برسا، پتھر سے پانی جمع ہوا اور ایک نالی بنی، اور وہ جو آدمی کھینچا تھا کھیت میں نالی اس میں جمع ہو گیا اور اس کھیت میں چلا گیا. کس کے کھیت پہ نہیں برسا؟ وہ شخص نے کہا اے شخص تو کیا کرتا ہے؟ میں نے بادل سے آواز سنی، تیرے کھیت پر باری برس نہیں گئی. تیرا نام کیا؟ تو کہا میرا نام فلاں. تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں، تو کیا کرتا ہے مجھے بتا. یہ پانی اسپیشل برس رہا تیرے لیے اور کھیت میں آ رہا تیرے، کیا کرتا ہے؟ تو کہا جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں. تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ 1/3 33.33%، 1/3 ایک تہائی خرچ کر صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 1/3 واپس ری انویسٹ بزنس میں ڈال دیتا ہوں. مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. سبحان اللہ. آپ کہیں توبہ اور استغفار کا روزی سے کیا تعلق؟ ہم انکم کی بات کر رہے ہیں، دکان کھولنے کی بات کیجئے، فلاں کی بات کیجئے، فنڈ یا فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کیجئے. توبہ اور استغفار کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ بڑی اہم چیز. توبہ اور استغفار یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف روزی، ابھی میں جب آگے چلوں گا نا ایسے دروازے یہ کھولتا ہے توبہ اور استغفار، ایسی نعمتیں انسان کے لیے لاتا ہے یہ توبہ استغفار جس کی کوئی انتہا نہیں. میں نے ایک بہت تفصیلی عنوان اس پر لیا ہے، توبہ اور استغفار کا بیان. بہت تفصیلی ڈسکس کیا ہے توبہ اور استغفار کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دنیاوی فائدے کیا، اس کے اخروی. یہاں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن پہلا پوائنٹ جو آ جائے روزی میں برکت کا پہلا ذریعہ سن لیجئے، توبہ اور استغفار. اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، پلٹیے، گناہوں اور معصیت سے توبہ کرنا اور اپنے رب کی طرف پلٹنا. استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو، اور توبہ وہ عمل ہے جس سے وہ پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد استغفار کرتا ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، رجوع کرنے کو، اور استغفار وہ کلمات ہے جو ادا کرتا ہے انسان اس توبہ کے لیے کہ اللہ جو گناہ ہو چکے اب میں پلٹتا ہوں ان گناہوں سے، اب نہیں کروں گا، منہ موڑتا ہوں، اور پھر ان گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتا ہے. تو توبہ پلٹنا اور استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا.
تو یہ تعلق ہے توبہ اور استغفار کا، وہ ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں کبھی بھی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ پلٹنا، استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے جو گناہ اس کے لیے معافی، بہت چھوٹا عمل ہے لیکن نہ اس کو ہم روزی میں برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کبھی، نہ کبھی سوچتے ہیں، بلکہ سالوں سال گزر جاتے ہیں زندگی کے، معصیت اور گناہ میں ڈوبتے جاتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، ہر دن میں امام الانبیاء جو معصوم الخطا ہے، جن کے پچھلے تمام اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیے، آپ 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، 70 to 100 times۔ بہرحال توبہ اور استغفار، آئیے سب سے پہلے اس کا معنی کیا دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز استغفار کا معنی یہ ہے، امام راغب اصفہانی جو ہے رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں المفردات فی غریب القرآن کے اندر، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا، گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اب بیٹی بڑی ہوگی تو رشتے نہیں آئیں گے میرے گناہ کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کیا بولیں گے، توبہ کو خالص اس کے برائی کی وجہ سے کہ میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا اس لیے میں نہیں کروں گا، برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری کنڈیشن لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی غلطی پر نادم ہونا کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، اپنی غلطی پہ نادم ہونا۔ آگے لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ اب یہ مسٹیک، یہ غلطی پھر آگے کنٹینیو نہیں ہوں گی، دوبارہ دہرائی نہیں جائیں گی۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور اگر بندوں کا معاملہ ہو، حقوق العباد ہو، تو پھر اس انسان کے پاس جا کر معافی مانگنا یا استطاعت کے مطابق کوشش کر کے چیز لی تو لوٹانا یا اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرنا، یہ ہے وہ کہتے ہیں توبہ اور استغفار۔ یہ ہے توبہ، یہی پلٹنا اپنے گناہوں سے، یہ توبہ کہتے ہیں اس کو۔ چار چیزیں بتائی، گناہوں کو اس کی معصیت کی وجہ سے چھوڑنا، دوسرا جو ہے اپنی غلطی پہ نادم ہونا، تیسرا اس عمل کو پھر نہیں دہرانا، اور چوتھا بندوں کا معاملہ ہو تو چیز لی ہو تو لوٹا دینا یا جتنا ہو سکے اس سے معافی مانگنا، طاقت استطاعت کے اعتبار سے معافی مانگنا، یہ ہے توبہ اور استغفار۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی قسم کی کچھ مثال دیتے ہیں اور چار کنڈیشن، چار پوائنٹس توبہ کے لیے لاتے ہیں۔ آگے آئیے، توبہ اور استغفار حصول رزق میں برکت کا ذریعہ، اس کی دلیل لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نوح، سورہ نمبر جو ہے 71، آیت نمبر 10 سے لے کر 16، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ آپ نے قوم کو دعوت دی، اور جب دعوت دی اس کے بعد قوم ایمان نہیں لائی تو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی، کنکلوژن پیش کیا اور کہا اللہ اب میں نے سب کچھ کر دیا اس قوم کو، اب عذاب لا۔ تو جب آپ رپورٹ پیش کر رہے ہیں تو کچھ باتیں کہہ رہے اللہ سے کہ کیا کیا آپ نے 950 سال تک لوگوں سے کہا، اس میں ایک بات کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں دوہرا فرمایا، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے اللہ میں نے ان کو بہت بلایا تیری طرف اور بار بار کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو اپنے شرک، اپنے معصیت اور گناہوں کے تعلق سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقین تمہارا رب تمہیں ضرور معاف کر دے گا ان گناہوں کو۔ تو اللہ میں نے ان کو بلایا، استغفار کرنے کا حکم دیا، بار بار کہا پلٹ جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور تمہارے رب کو تم معاف کرنے والا پاؤ گی۔ آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اگر تم توبہ کر لو گے اپنے رب سے سچی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائیں گا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کا پہلا فائدہ جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، وہ ہے مسلادھار کنٹینیوسلی ایسی بارش جو نفع بخش ہوتی ہے برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بڑھا دیں گا، اموال مال کے اندر، وبنین اور لڑکے چاہتے ہو نا تو لڑکوں کے اندر۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے لڑکے چاہیے، تو کہا تمہیں بڑھا دیں گا تمہارے لڑکوں کے اندر۔ پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات لگا دیں گا اور اس میں سے نہریں گزار دیں گا۔ باغات ہونا ایک نعمت ہے لیکن پانی نہ ہو تو باغ اور کھیت بھی بیکار ہے، اس میں سے نہریں گزار دیں گا۔ کتنے فائدے استغفار کے صرف ان 6 آیتوں میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک فائدہ اس میں کیا ہے؟ وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یمددکم باموال، تمہیں مال میں بڑھا دیں گا۔ کیوں؟ استغفار کی وجہ سے۔ کیا فائدہ استغفار کا؟ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے جس کو تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نقل کیا اس واقعے کو۔ ان کے پاس کچھ لوگ، ایک آدمی اور کہا کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہمارے پاس، خیر سال یہ کیا کرو؟ تو کہا استغفار کرو۔
دوسرا ایک شخص آیا, کہا تنگ دستی ہے, رزق میں کمی ہے, کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر. پھر تیسرا انسان آیا, کہا میں بے اولاد ہوں, مجھے اولاد نہیں, بچے نہیں ہیں, تو کہا جا استغفار کر. اور اسی طرح ایک شخص آیا, میرا باغ خشک ہو جاتا ہے, سب کچھ ہے پانی وغیرہ, لیکن باغ میں لگتا نہیں کچھ, تو کہا جا استغفار کر. تو شاگرد نے کہا استاد 4 لوگ 4 الگ الگ مسئلے, جواب ایک ہی, استغفار 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 استغفار. تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی, رسول کی کہا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے, کیا ہے میری قوم, قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ بارش برسائیں گا, پھر ویمددکم باموال بنین, تمہیں مال میں اولاد میں بڑھا دیں گا. تو کہا مسئلے 4, حل ایک ہے صرف استغفار. تو استغفار کی کثرت یاد رکھیں ہم کریں. مسند احمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, استغفار کیا, جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, تو فرمایا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. سبحان اللہ, کیا فائدہ ہے استغفار کا, ہر غم سے. یہ آیت سے ہٹ کر فائدے آ رہے ہیں. ہر غم, کون سا انسان ہے ہم میں سے جو آج غم اور پریشانی مبتلا نہیں ہے؟ ہر غم سے نجات دیں گا. دوسرا, ہر مشکل سے نکال دیں گا. کون ہے جو مشکل میں پھنسا نہیں ہے؟ حل استغفار, ہر مشکل سے نکال دیں گا. تیسرا فائدہ, اور وہاں سے رزق, روزی روٹی, انکم, کمائی دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہو. اس کی زندگی کی برکتیں, اس کے وقت کی برکتیں, اس کی اولاد کی برکتیں, اس کے رزق کی برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کو اس کی خرچ کا کوئی اجر نہیں ملتا. حرام مال کمانے والا خرچ کر رہا ہے, زکوٰۃ, صدقات, حج جو ہے فطرہ, اور لوگوں کو ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے, بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے, سب کر رہا ہے, لیکن اس کو اجر اس کا نہیں ملتا, اجر ضائع ہو جاتا ہے. کسی خرچ کا اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس شکر کو قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کمائی اس کی انکم حرام سے تھی. اور جو ہے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے, چاہے کمائے تو بھی گناہگار, چاہے خرچ کرے تو بھی گناہگار. اس لیے کہ جب انکم, اس کی تنخواہ, اس کی جو ہے رزق جو وہ کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہوں گی, تو ظاہر سی بات ہے کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس کے خرچ کا فائدہ نہیں. تو کمانے کا گناہ الگ, خرچ کا گناہ بھی اسے الگ ملے گا, اس لیے کہ اس کا دونوں چیز اس کا فائدہ نہیں آتا. اور کسی سلف کا, کسی دانشور کا ایک بہترین قول ہے, وہ کہا کرتے تھے بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو. بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو. اور پھر فرماتے تھے اور تو اسے خرچ کرے تو اس کے اجر سے بھی محروم ہو. بدترین ہے وہ مال جس کی جو تو جب کماتا ہے تو تیرے سر گناہ ہو, اور کہتے ہیں جس کو جو تو خرچ کرے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہ ہو. کتنا خطرناک بات ہے نا, ایک تو آن کرے تو گناہ, ایک تو خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ہم سمجھ لیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے, کچھ بھی ہو جائے حرام کا ایک لقمہ اپنی انکم کے اندر, اپنے مال کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یاد رکھیے, اس لیے کہ اسلاف کی اگر ہم زندگی دیکھیں وہ اتنا حرام سے بچتے تھے کہ کبھی کبھار ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ چکر میں نہیں جانا, نہیں تو ہو سکتا حرام ارننگز ہو جائے. سمجھ رہا, اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی کبھار کئی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے کہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم کرنے سے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. یاد رکھیے, تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح تیار کریں جیسے ہمارے اسلاف جو ہے حلال روزی کے لیے تیار رہتے تھے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا. وہ سفر میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا ہے, اس کے بال پرا گندا ہے, دھول اور مٹی سے اس کے بال اور داڑھی بھری ہوئی ہے, اور اس کے کپڑے اور اس کا چہرہ سب جس کو غرد و غبار دھول مٹی سے بھرا ہے. اور وہ جو آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, اے میرے رب اے میرے رب. مطلب کیا کر رہا ہے, وہ دعا کر رہا ہے. ٹھیک, تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رب پکار رہا ہے, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کے گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے. آپ سے فرمایا اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, جس پرورش جس مال پہ اس کی وہ حرام, اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے. اس لیے میں نے کہا نا, دعاؤں کی قبولیت سے محروم. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ حلال رزق پر ہے, بہت اہم ہے. اگر حلال رزق آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو حلال رزق اس کے لیے ایک چابی ہے, بغیر چابی کے آپ کی خود کی گاڑی بھی آپ چلا نہیں سکتے, کتنی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی ہے تو کھڑے کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے اس کو. یہ حلال رزق
بہت امپورٹنٹ. اپنی گاڑی کی چابی کبھی آپ گاڑی میں بھول جائیے, دیکھیے کیسے پریشان ہوتے ہیں, کہیں بھول جائیے گاڑی تو آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی, لیکن کچھ نہیں کر سکتے آپ, خالی دیکھنا پڑتا ہے اس کو دور سے. حلال رزق ویسا ہی ہے, ساری دنیا میں کمائی سب ایک طرف رہ جائیں گی ڈھیر, اس لیے کہ حلال رزق وہ چابی درست نہیں جس سے چلی پوری گاڑی. سمجھ رہے ہیں بات؟ بڑی اہم بات, حلال رزق بڑی اہم بات. تو آپ سب فرما رہے دیکھیے یہ عاجز ہے, اللہ کا بندہ عاجز ہے, پریشان حال ہے, مسافر ہے, مصیبت زدہ ہے, مطلب ساری دعائیں قبولیت کے جو کنڈیشن چاہیے وہ ہے, اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا رب یا رب, گویا اخلاص ہے, مسافر ہے, پریشان حال ہے, اللہ دعائیں سنتا ہے ان کی. سب کچھ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کا رزق, اس کی کمائی, اس کا انکم, اس کی ارننگز حرام ہے, اس کا پہناوا کا لباس حرام, اس نے جو کھایا پیٹ میں لقمہ حرام, اس نے جو پیا وہ مشروبات وہ پانی وہ حرام, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرورش جس مال پہ ہو, یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے, اس کی پرورش جس مال پہ, حدیث میں الفاظ دیکھیے حرام لباس, اور آپ نے فرمایا خود حرام سے پروردہ, مطلب اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے, اسی سے پلا اور بڑا ہے. یہ بڑی اہم بات یاد ہے. یہ بات میرے لیے تو لاگو نہیں ہوگی اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میری پرورش کی, تو گویا ہر ذمہ دار پہ بات لاگو ہے, اپنے ماتحت کی پرورش حلال پہ کرے, ورنہ اگر حرام گوشت پر پرورش کریں گے اپنی اولادوں کی ہم, تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوں گی, اللہ ان سے قطع تعلق کر لیں گا, ہے نا. میرے والد نے مجھے حلال کما کے کھلایا, ٹھیک, لیکن اگر میں اپنی اولاد کو حرام کماؤں تو ان کی پرورش, ان کا گوشت جو پل رہا ہے, مطلب جس سے وہ ان کا بدن بن رہا ہے, جو کھا رہے اور جو پی رہے, وہ کیا ہو گیا, حرام ہو گیا, ہے نا. کتنی خطرناک بات ہے نا. تو ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ ہمارے ارننگز میں ذرہ برابر بھی حرام نہ ہو, ورنہ ہمارے ماتھے جو پرورش جن بچوں کی ہم کرتے ہیں, کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی پرورش گوشت ان کا حرام پر پلے اور پڑے. اور بہت سخت بات ہے, یاد رکھیے بہت سخت بات ہے. آج ہمارے پاس لوگ چیزوں کو چھوٹا اور بڑا بڑا سمجھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز ان کے لائق نہیں کہ وہ کرے, اور چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ہم نے بنایا, یاد رکھیے شریعت نے نہیں. ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس قرآن لینے جاتا تھا, وہ ایک دواخانہ تھا, جہاں سے درس لیتے تھے, تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ مقرر الگ دکھے, سامنے لوگ بیٹھے, تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا دواخانے کی دیکھ بھال کرتا ہے, پیشنٹس کو بھیجتا ہے, اس کی جگہ میں بیٹھتا تھا, چھوٹا سا اس کا ایک ٹیبل تھا, اور لوگ سامنے جب پیشنٹ بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے, تو میں نے کہا جمعہ ہے, آج وہ ہاف ڈے ہوتا ہے, آپ شام میں آئیے. تو بہت سے لوگ آتے تھے درس چالو ہونے سے پہلے تک, تو وہ سمجھتے تھے میں کمپاؤنڈر, مجھ سے سوالات کرتے تھے, میں ان کو جوابات دیتا تھا درس چالو ہونے تک. درس چالو ہوگا تو پھر وہ بیچارے خاموشی سے خود چلے جاتے. تو ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے, کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے, میں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے. تو بولے ایسا کیسا نہیں, فلاں, میرے سے بحث کے میں نے ان سے جواب دیتا رہا, نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں, چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب جانتا تھا, اس لیے کہ میں کافی زمانے سے ان سے متعلق تھا, میں نے ایکسپلین کیا, وہ چلے گئے. تو ایک بچہ ہنسنے لگا, تو میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے بیٹا, تو بولے آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تھا. بولے تو اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج ہے, اگر مجھے کمپاؤنڈر سمجھ رہا ہے تو کیا حرج ہے. نہیں بولے وہ کتنی چھوٹی پوسٹ ہے نا. بولے تو میں نے کہا اگر یہ آدمی اس چھوٹی پوسٹ پر بیٹھ کر اگر حلال کماتا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کے اندر. مسئلہ یہ ہے, ہمارا دماغ کا فطور یہ ہے کہ اگر میں راستے پر بیٹھ کر جوتوں کو اگر پیون لگاؤں, مطلب چمار بن جاؤں, جو کہ حلال انکم ہے, چمار بن گئے نا. اس کے برعکس اگر میں حرام کام کروں, جوئے کے اڈے چلاؤں, سٹے چلاؤں, شراب خانے چلاؤں, خبی خانے چلاؤں, حرام کاری کروں, رشوت خوری کروں, ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہناؤں, غبن کروں پیسے کا, فراڈ کروں, لوٹ مار کروں, جھوٹ مار کے بیچوں, کیا بڑا آدمی ہے, کیا آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے, زمینیں تو ایسی مار لیتا, کس کی بھی ایک جھٹکے میں قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ عزت ہے. ارے چمار بن گئے اب تو آپ یہ دیکھیے کمپیریزن زیادہ اور کم کا نہ ہو, کمپیریزن موازنہ کس کا ہو, حلال اور حرام کا ہو. کبھی بھی چمار حلال حلال انکم. آپ جو پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اگر اس میں حرام کی وجہ سے جا رہا ہوں, میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز میرا دین بہت مضبوطی کے ساتھ سکھاتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام. سمجھ رہا بات. تو آج بہت سی بار حلال روزی نہ کمانے کی وجہ یہ صرف ہمارا دماغ کا فطور ہے, یہ جو بولتے ہیں نا شیطانی وسوسہ, یہ جاب چھوٹی, وہ جاب چھوٹی, یہ بڑی پوسٹ, وہ بڑی پوسٹ, یہ کم اور یہ زیادہ, کچھ نہیں ہے. جہاں انسان حلال کماتا ہے وہ سب سے اچھی پوزیشن پر ہے. پیون ہو, چمار ہو, راستے پہ بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہو, وہ زیادہ حلال پوزیشن ہے بنسبت اس کی کہ اگر وہ کوئی چوری چکاری کرتا تو شاید بڑا آدمی بن جاتا. تو یہ ہمارا دماغ کا فطر بھی ہم کو کنٹرول کرنا ہے کہ چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر وہ حلال ہے
تو سب سے اچھا کام ہے بھائی، ورنہ حرام میں. اور وہ کمائی تو سب سے اچھی آپ نے فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، ڈائریکٹ، جس میں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے کرتا ہے، سمجھ رہے ہو، اس کو سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ آپ نے کہا. کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا تو رشوت اور اس کا چانس ہی نہیں رہتا اس کے اندر، اس کا خود کا ورک رہتا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے، سمجھ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نا وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہوتی ہے، جس میں دونوں ہاتھ اس کے انوالو ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد چونکہ اس کے اندر پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، آپ صرف سائن کرنے والے، چانسز ہے آپ رشوت لے سکتے ہیں. دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا رشوت کے چانس سے خود کا کام ہی کرتا ہے اور چیز کو سیل کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جانور پال لیے، خدمت کر رہا ہے جانوروں کی، دودھ دھو رہا ہے، بیچ رہا ہے، کوئی کام خود سے قالین سی رہا ہے، جوتے اور چپل صاف مطلب کام کر رہا ہے، صفائی کا کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ، یہ سب دونوں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. فزیکل ورک جس میں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ سب سے پاکیزہ کمائی ہوئی. اور آج دونوں ہاتھ سے جو کمائی ہوتی ہے ہم سب سے اس کو ناپاک سمجھتے ہیں. ارے ان کو دیکھو خالی فون پہ بول دیتے ہو گیا. اگر حلال ہے تو وہ بھی جائز ہے، فون پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیریزن ٹو مطلب جس کو حلال کرو وہ حرام ہے، اور پھر چاہے بھائی کچھ بھی کرو آپ، وہ غلط ہوتا ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. یاد رکھیے اس بات سے جو ہے سلف صالحین کی اگر زندگی دیکھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو حلال میں اتنا مبالغہ کرتے، اتنی زیادتی کرتے، اتنی حدوں سے آگے بڑھ جاتے کہ کبھی کبھار بہت سے حلال کام بھی نہیں کرتے تھے، احتیاطاً پتہ نہیں کہیں بارڈر سے ادھر نہ چلے جاؤں، اس لیے کہ حرام کردہ چیزاں یہ اللہ کی چراگاہ ہے. چراگاہ سمجھتے ہیں؟ جیسے بادشاہ کا کھیت ہے اور آپ نے جانوروں کو گھاس میں چرانا، امکان ہے کیا بارڈر پہ چرانے سے آپ کے جانور بادشاہ کے کھیت میں منہ مار دے اور اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے. تو حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، لہذا نزدیک نہیں جانا. تو صحابہ اتنا ڈرتے کہ بہت سارے حلال کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے. ارے نہیں جان دو بھائی، وہ پتہ نہیں رسک ہے کہ حرام میں نہ چلے جائے، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں میں نہ کود پڑے ہم، سمجھ رہے آپ. تو بہت سے حلال کاموں سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے. اور جو ہے ایک قول آتا ہے، اسی طرح ایک سلف کا ایک قول آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، جو کہ حیلۃ الاولیاء، اس میں یہ قول نقل ہے، وہ کہتے تھے اگر تم ستونوں کے جیسے بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو. کالم ہوتا ہے نا ستون، کبھی ہلتا ہے کہ ذرہ برابر بھی آپ نے دیکھی کالم آج ادھر تھا آج ادھر ہو گیا؟ نہیں. یا تو زلزلہ گر گیا تو عمارت توڑی جائیں گی. ٹھیک، اگر تم ستونوں کے جیسے کھڑے رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرو تو بھی جان لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے جو تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس تمہیں معلوم نہ ہو. کیا کھایا اگر پتہ نہیں ہے تو ستون کالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ دن اور رات تو بھی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مشہور واقعہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. علماء نے، لوگوں نے، دیندار لوگوں نے اس کے خلاف بددعا دینا چالو کی. جو ہی بددعا دینا چالو کی تو اس نے کہا بھائی یہ تو مصیبت ہو جائیں گی. سب کو کھانے پر بلایا، آ جائیے دعوت عام. سب آ کر کھا کر گئے. جب کھا کر چلے گئے تو کہا میں مطمئن ہوں کہ تمہاری بددعائیں میرے حق میں انشاءاللہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں نے تم کو حرام سے کھلایا. سمجھ رہے بات؟ بہرحال ایک حصہ ہے، میں ایسی بیان کر رہا ہوں. مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. تو ہم ستونوں کے جیسا بھی اگر اللہ کی عبادت کا دن اور رات کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ میں کیا اگر ہمیں نہیں معلوم تو یہ عبادت بھی اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بنے گی. یہ عبادت گناہ کا ذریعہ بن جائے گی چونکہ آپ نے حلال کمائی نہیں. آپ یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری نے، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ان کے پاس کچھ لے کر آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیا اور اس کو کھا لیا. کھانے کے بعد غلام نے کہا ابوبکر تم جانتے ہو یہ میں نے کہاں سے لایا؟ تو کہا کہاں سے لایا؟ تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی. کہانت سمجھتے نا؟ کہانت جھاڑ پھونک، جادو ٹونا، کہانت کی تھی. حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں نے ایسی بس گھما دیا ایک آدمی کو اور چپ چپ کی کہانت کر دی اس کے اوپر. اور اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ دوں گا، آج اس نے مجھے وہ دیا تھا جو تم نے ابھی کھایا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی سنا، روایت میں آتا ہے بخاری کی، آپ نے اپنی انگلی حلق کے اندر 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 خوب کی، اتنی کی کہ ہلکیوں سے خے کر دی. اور جب خے کیا تو کہا میں مطمئن ہوں، اور کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا نا اس کو نکالنے کے چکر میں تو میں مرنا پسند کرتا، لیکن یہ نوالے کو ہضم کرنا میں پسند نہیں کرتا. خے کیا اپنی انگلی ڈال کے اور کہا اگر مر بھی جاتا اس تکلیف سے میں مرنا پسند کرتا، لیکن وہ نوالا تو حرام کا میں نگلنا پسند نہیں کرتا. اور ایک روایت کے اندر جو کہ حیلۃ الاولیاء کے اندر اضافہ ہے، اس روایت کے اندر اور اضافی الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہا اگر اس کے نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال دیتا. اے اللہ میں بری ہوں جو میری نگوں نے جذب کر لیا، چونکہ اندر چلا گیا تھا. اے اللہ میں بری ہوں
جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ جیسی پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے ہمارے رگیں اس کو جذب کرنا شروع کر دیتی ہے، ہضم کر۔ اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، اور اللہ میں بری ہوں جو میرے آنت نے خلط ملط کر دیا، جتنا پیس دیا ہوں گا اتنی دیر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ جو میری رگوں نے جذب کر لیا اللہ میں بری ہوں اس معاملے میں، باقی جو تھا میں نے خے سے نکال دیا۔ کتنی احتیاط ہے دیکھیے آپ، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کتنی احتیاط ہے۔ آج ہمیں پتا ہے وہ آدمی حرام کماتا ہے، اس کی انکم 100% حرام ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، اور ہم شان سے جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں کیسا بولیں گے، رشتہ دار ہے، اتنا بڑا ہے، پوزیشن ہے، فلاں ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ کا ڈر چھوڑ کے باقی سارے ڈر ہم پر حاوی۔ اور ایک صاحب کی تو عقل پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتے ہیں، ایک بار فتویٰ دینے لگے، چونکہ ظاہر سی بات ہے علماء جو انبیاء کے وارث ہے وہ وہی علماء ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں اور نبی کے علم کو پھیلاتے ہیں، وہی وارث ہوں گے نا۔ نبی اپنی موت کے بعد زمین جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، تو حقیقی علم جو نبی کا جو چھوڑا ہوا جس کو جو پھیلاتے وہی تو علماء ہوں گے نا، ورنہ علماء تھوڑی ہوں گے، وہ نام کے عالم رہیں گے صرف۔ مفتی کہنے لگے، ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی نے دعوت دی، پتا ہے 100% حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق خے کر کے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھری مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، رمضان کا مہینہ، تو ایسی مجلس کی آپ کو بڑا آدمی ہے، نہیں بول سکتے، اس سے زندگی میں کام پڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلے جائیے، کھا لیجئے، آنے کے بعد جتنا کھایا اتنا اندازہ لگا کے اتنا ویٹ کا صدقہ کر دیجئے۔ کیا ریسنٹ زبردست ایک دم مطلب جدید ایجاد ہے جو اسلام، ابوبکر صدیق کو نہیں سمجھے یہ بات کہ غلام نے کھلا دیا، اب میں کہہ کو خیا کروں، کیوں تکلیف لوں؟ خیر بہت خطرناک ہوتا ہے، کچھ بھی جسم ریاکٹ کر سکتا ہے، کیوں میں کروں؟ میں بھی کیا کرتا ہوں، اسے ڈبل ٹیبل 4 ٹائم 10 ٹائم 20 ٹائم 1000 ٹائم صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک لقمہ کھلایا، میں 1 کنٹل صدقہ کرتا ہوں۔ خیر کر کے نکالا، تو کہا کھا لو، اور آنے کے بعد اندازاً گیس کر کے اتنا ویٹ صدقہ کر دینا۔ میں نے کہا کیا زبردست طریقہ حرام کو حلال بنانے کا، اب تو ہر چیز حلال ہوگی نا۔ ان کے پاس دعوت چلے جاؤ صدقہ، ان کے پاس دعوت کھا لو صدقہ، وہ حرام کھا لو صدقہ، یہ حرام کر لو صدقہ، بس راستہ مل گیا۔ دوسری بات امام موطا امام مالک کی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد کہا بڑا ہی لذیذ اچھا دودھ تھا، بڑا پسند آیا آپ۔ اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا، دودھ کہاں سے لایا تھا؟ دیکھیے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، ظاہر پر کام کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو کہا میں راستے سے جا رہا تھا، صدقے کے اونٹ پانی پی رہے تھے، صدقات میں جو اونٹ آتے ہیں نا زکوٰۃ کے، پانی پی رہے تھے، ایک اونٹ کا تھن میں دودھ تھا، میں نے وہاں دھو لیا اور لے کر آ گیا۔ عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا، چونکہ صدقے کے اونٹ کا دودھ کے لائق عمر ابن خطاب لائق نہیں نا، ان کے لیے حلال نہیں وہ پینا، وہ صدقے کے اونٹ جو ہے ان کا دودھ دھویا جا سکتا ہے، لیکن مستحقین کو دیا جائے گا نا، یا جو اس کو مینٹیننس کر رہا ہے، حکومت لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر جو اونٹوں کو دیں گی، زکوٰۃ کے جو اونٹ آتے ہیں تو انہیں کھلایا جاتا ہے، تو ان سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے، تو عمر ابن خطاب اس کے مستحق نہیں تھے، فوراً آپ نے انگلی ڈالی اور قے کر دیا، کہا یہ میرے لیے جائز ہے۔ حرام بڑی خطرناک چیز ہے، حلال کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت، یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے۔ ایک سلف میں خاتون کا قول ہے، وہ کہا کرتی تھی اپنے خاوند کو، ایک عورت نے نصیحت کی، یہ بہت ضرورت ہے آج کی عورتوں کے لیے، اس نے نصیحت کی اپنے شوہر کو، اور کیا کہا، اور کہا اے اللہ کے بندے، اے میرے شوہر، اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا کہا اس عورت نے اپنے شوہر سے؟ اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں جو تو لاتا ہے، پہناتا ہے، کھلاتا ہے، ہم کو جس جگہ رکھتا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے لیکن جہنم کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تیرے حرام رزق کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے، ہماری پرورش جو ہے جہنم جو ہے، اس گوشت کی پرورش جس کے آپ سے فرماتے حرام پر ہوئی، جہنم کے علاوہ اس کا اور ٹھکانہ ہوتا، سب سے صحیح جگہ جہنم ہی ہے اس کے۔ تو کہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے اللہ کے بندے، لیکن ہم آگ نہیں برداشت کرتے۔ آج افسوس کی بات ہے، بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی حرام کمانے پر، کہتی ہے ہم آگ تو برداشت کر سکتے لیکن دنیا کی رسوائی والی یا دنیا کے نزدیک جو سٹیٹس نہیں، وہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ رشوت لیجئے، آپ یہ کیجئے، آپ حرام کاری کیجئے، چلیں گا، لیکن ہمیں دنیا کے اعتبار سے لو سٹیٹس نہیں جینا ہے، جیسا ان کے نزدیک چونکہ سٹیٹس لو ہو جائیں گا نا، ہر سال صوفے نہ بدلے جائے تو کیا مقام آپ کا سماج کے اندر، ہر سال گھر کو رنگ نہ دیا جائے تو کیا اسٹیٹس آپ کا، 3 سال میں آپ نے کار نہیں بدلی تو آپ کا کیا مقام، اتنی بڑی پوزیشن میں کیا فائدہ ہوا آپ کا رہ کر۔ تو ایسی عورتیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی عورتیں اور بچے مجبور کرتے ہیں مردوں کو کہ وہ حرام کمائے۔ تو یہ عورت نصیحت کریے، اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مطلب ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں، بھوک پہ رہیں گے، ہم آخرت میں آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ آج افسوس ہم کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ہم آگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم، تم یہاں لہٰذا حرام کماؤ، خوب کماؤ۔
تو بہرحال یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی آنکھ کے ڈر سے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر نے کہا کیلا مت کھاؤ، چھینک آ سکتی تھی، کیلا حلال ہے، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے، اور ہم حرام کو نہیں چھوڑتے ہیں جہنم کی آنکھ سے ڈر کر۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے، صحت کے لیے، اور ہم آنکھ کو جو ہے پسند کر رہے ہیں حرام میں ملوث ہو۔ تو یہ بات بڑی سوچنے کی کہ ہم آنکھ سے ڈر کے جو ہے حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا کی صحت اور تھوڑی بہت چیزوں سے ہم ڈر کر جو ہے کیا کرتے ہیں، حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے، ہمیں حلال کمانا ہے، ہمیں حلال جگہ جو ہے خرچ کرنا ہے، اور جو ہے حرام کمائی جو ہے یہ معاشرے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بہت جو ہے برے اثرات ہوتے ہیں معاشرے پر۔ کیا برے اثرات ہوتے ہیں اس میں؟ فرد اور معاشرہ، انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں ڈوب جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جو ہے دینداری اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے، ریلیجیسنس ختم ہو جاتی ہے، سوچ اور سمجھ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت چھین لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہے، بغض ہو جاتا ہے، سرکشی بڑھ جاتی ہے، قتل عام ہو جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، اور قطع تعلقی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم سماج میں حرام کمانے لگے تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں، اور جنگ اور جدال اور فتنے اور فساد میں ساری دنیا پھنس جاتی ہے، جو آج اس دنیا کا حال ہے۔ حرام تو اس کے لیے ریزن ہے، کوئی کسی کے آئل کے لیے کسی کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے، اسے حرام کمانا ہے، حلال کی اس کو ضرورت نہیں ہے نا۔ کوئی کسی کے ملک پہ دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے چونکہ اس کو زمین چاہیے اس کی۔ آج پورا فتنہ اور فساد جو ہے حرام کمائی کی جو وجہ سے ہو۔ تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے، اور ہمیں شریعت نے حلال کا حکم دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی اللہ ہم پر رحم کرے، ہماری پوری کوشش حرام کمانے پہ ہے اور حلال سے بچنے پر ہے۔ جو آسانی سے ملے حلال، جو مشکل ہو وہ حرام، یہ اصول ہے آج ہمارا۔ آسانی سے مل گیا نا حلال ہے، مشکل ہے تو حرام ہے نا۔ اور پھر حرام کاری کے کیا کیا اڈے ہم نے، غلط سلط انکم کو ہم نے ایسا پارٹ بنایا کہ غلط سلط رائٹ انکم نظر آ رہی ہے، اور رائٹ انکم غلط سلط نظر آ رہا ہے نا۔ ایک آدمی محنت مشقت کر رہا ہے تو دنیا ہنس رہی، دیکھو محنت مشقت کر کے آج تک یہاں پہنچے ہم، دیکھو ہمارا ابا دیکھو کہاں پہنچ گیا، اور تم وہیں چھے۔ ہمارے پڑوسی تھے، ان کے ابا بھی وہی جاب پہ تھے، ہمارے ابا وہی جاب پہ تھے، ہمارے ابا دونوں تنخواہ لیا کرتے تھے، ان کے ابا صرف ایک تنخواہ لیا کرتے تھے، آج دیکھو ہم کہاں اور یہ کہاں۔ تھوڑا سا لینے سے کیا جا رہا، توبہ کر لینا تھا اللہ سے، بعد میں صدقہ دے دینا تھا۔ ہمارے ابا دیکھو ادھر سے لیتے تھے صدقہ بھی کر دیتے، آج انہوں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا، 1 کروڑ کو انویسٹ کیا، اس کی جتنی انکم آتی تھی 40 لاکھ سالانہ صدقہ کر رہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ معاف کر دیں گے نا، انکم تو کم تھی، ایکسپینڈ کتنا خرچ کر رہے، دیکھو کر لینا تھا، تو آج دیکھو یہاں نہیں رہتے تھے۔ آج یہ بھی ہمارے ایسے انجینئرس اور ڈاکٹرز بن جاتے چونکہ ان کے ابا نے وہ سب راستے اختیار نہیں کیے جو ہمارے ابا نے ہوشیاریاں کی، چالاکیاں کی۔ اس کو چالاکی اور چترائی سمجھی جا رہی ہے، اور وہ آدمی بیوقوف سمجھاتا جو حلال کماتا زندگی بھر۔ ہو رہا ہے ایسا، دیکھو انہوں سائیکل پر تھے، اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو کہ آج بھی سائیکل پر ہے، ہوتا ہے نا۔ میرا حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے گجرات کا ایک سفر ہوا، وہاں میں نے ایک پولیس والے کو سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا، ایجڈ آدمی، اچھا خاصا ایج ہو چکی تھی، داڑھی مطلب شیونگ کر، لیکن بال ہلکے ہلکے پورے سفید تھے، سر کے بال سفید تھے، اور وہ سائیکل پر جا رہا تھا۔ تو میں نے وہ ہم جن کے ساتھ جاتے، میں نے کہا روکو، اس کو مبارکباد دینا ضروری ہے، اس فیلڈ میں ہو کر آج بھی سائیکل پر جاتا ہے، اس کو مبارکباد کا مستحق ہے یہ انسان۔ سمجھ رہا بات؟ اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن آج سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب ساری زندگی اس نے محنت اور مشقت کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بائک پر جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ وہ انسان ہو سکتا اولادیں زیادہ ہو، جن کی تربیت پرورش گھر بڑا ہو، کنبہ بڑا ہو، وہ کچھ بھی ارننگ بچا نہیں سکا، اور آج بھی اس پولیس فورس میں ہو کر بھی وہ سائیکل پہ جا رہا ہے۔ یہ امیزنگ ہے، یہ اس کی محنت اور مشقت کی آٹومیٹک دلیل ہے کہ بڑا اس نے جو محنتی زندگی گزاری۔ سمجھ رہا بات؟ یہ بڑی اہم بات۔ ہمارے تصور کر سکتے کسی منسٹر کو پیدل آ رہا ہے یا اس کے پاس 4 ویلر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہا بات؟ لیکن حلال کمایا اگر انسان ایک فیلڈ میں تو انکم اتنی، کارپوریٹر کی انکم ہوتی ہے 5000 روپے مہینہ گورنمنٹ سے ملتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا 5000 میں کوئی بنگلہ بنا سکتا ہے۔ زندگی بھر کارپوریٹر رہے، گورنمنٹ اس پہ رہے، مطلب الیکشن لڑتے ہیں، تو کہاں سے آپ کے پیسہ آئے اتنا؟ آپ ایم ایل اے کی پوزیشن پہ بھی جائیں گے تو ناٹ مور دین 50,000 تنخواہ ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیے سب تمام چیزیں، سہولتیں بھی ہوتی ہے حکومت سے کچھ، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ 6 لاکھ روپے سال میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک ایس یو وی تو مینٹین نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں،
ایس یو وی مینٹین کرنے والوں کو more than 1 لاکھ پلس تنخواہ ہونا پر منتھ، تو جب وہ مینٹین کر سکتا ہے اتنی بڑی گاڑی، آٹومیٹیکلی امپلائی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جہاں ہم سوچ نہیں رہے، کچھ نہ کچھ تو ذریعہ ہے جو اس کے علاوہ آ رہا ہے۔ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو آسانی سے آتا ہے بس اس کو حلال سمجھ لیا، جس میں مشکل ہو رہی ہے وہ حرام ہم نے سمجھ لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر کام شریعت کے بتائے ہوئے جو ہے ضوابط کے مطابق کرے، اور افسوس کی بات ہے اس حرام کاری کے راستے پہ ایسے ہم چلے کہ آج ہم دیکھتے ہیں خبیث مال کمانا، حرام مال کمانا، حرام رزق کمانا یہ اتنا ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے رزق ملے بس وہ ملنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے مال ہم کو حاصل کرنا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، حرام و حلال اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہمیں اسے حاصل کرنا ہے، اور چاہے پھر اس کے لیے ہمیں دھوکہ دینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا پڑے، اس کی زمین اس کے نام پہ کرنا پڑے، اس کے کاغذات اس کے نام پہ کرنا پڑے، کسی کی زمین جائیداد پہ غبن کرنا پڑے، کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی کو معاملات میں پیسہ لے کر وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا پڑے، اسی طرح کچھ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم شراب خانے چلانے کے تیار ہیں، ہم جوئے خانے چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم حرام کی بلا تمیز رکھی کوئی بھی کام کرنے کے تیار ہیں، ہم کھانے اور پینے میں کسی بھی اشیاء کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس انکم کا ایک موٹا ذریعہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو، بیوی بچے ہو، نوکر چاکر، یہ اگر ہوتا ہے تو کوئی بھی انکم چلیں گے، اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی بھی ذریعے سے یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے۔ اور آج ہم جو ہے بڑے دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حرام کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں، اور حرام انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ دیکھیے دل بے اطمینان ہے، اولاد بات مانتی نہیں، پڑوسی تکلیف دینے والے ہیں، جو کچھ کمائے ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے، دنیا ساری تکلیف دے رہی ہے، یہ سب حرام کمائی کے نتیجے یاد رکھیے۔ بیوی بچے کبھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، آپ کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، سکون اور اطمینان تو بھول ہی جائیے حرام کے اندر، کہ کبھی حرام کما کے بہت کما لیا سکون اطمینان، ساری زندگی صرف پریشان رہیں گے حرام کما اور صرف کمانے کی سوچیں گے۔ یاد رکھیں حرام کمانے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کمائی کی سوچتا ہے، اس کو صرف بڑھانا ہے، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے۔ یاد رکھیں وہ بے اطمینان زندگی گزارتا ہے۔ ہم اس چیز کو یاد رکھیں اور ہم کوشش کریں کسی ہیلے بہانے سے حرام نہ کمائیں۔ کسی کی زمین، آپ بولیں میری انکم تو حلال ہے لیکن میں نے کسی گھر دبا لیا، یہ بھی حرام کمائی ہے نا بھائی، اس گھر کا جو فائدہ اٹھا رہے ہو وہ تو رزق ہے نا، وہ یہ بات بھی سمجھیے آپ۔ نہیں تو پتا چلا صرف انکم بولے تو آپ انکم دیکھ رہے ہیں، کسی کا پیسہ لیا آپ نے انویسٹمنٹ میں لگا بولا ڈوب گیا ہو، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تمام چیزیں جو بھی غلط طریقہ ہے جس سے انکم ہو سکتی ہے، اس سے آپ دنیاوی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی گھر میں بس گئے، بولے ہم کرایہ دار 10 سال سے، اسلام کے مطابق ہوا کیا پورا؟ اسلام کہتا ہے تم 1000 سال کسی گھر میں ہو، گھر اسی کا ہے، 1000 ایئرس کسی کی دکان کرایہ سے لو، اس کے بعد اسی کی ہوتی ہے، نہیں اس سے زیادہ تو پے کر دیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے احسان کیا تم کو کرایہ پہ دیا، پہلے وہ سن